اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم ایک نئی حدیث سنتے ہیں ماما سے۔ کون سا صدقہ افضل ہے؟ تندرستی اور مال کی خواہش کے زمانے میں صدقہ دینا۔ یہ حدیث نمبر ہے، اور یہ کون سی بک میں؟ یہ بک نمبر 2 میں، بک نمبر 2 میں۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، اور اس سے پہلے کہ تم کو موت آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، ہم نے تمہیں رزق دیا تاکہ تم اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی اور نہ شفاعت۔ یہ ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ، کس طرح کا صدقہ سب سے زیادہ دینے کا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا اس صدقے میں جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو، تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا اور امید ہو، اور اس صدقہ خیرات میں ڈھیل نہ ہونی چاہیے کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تم کہنے لگے کہ فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ اب تو وہ سب کچھ فلاں کا ہو چکا۔ اچھا، اب میرا پہلا سوال اس میں سے یہ ہے کہ لوگ تو مال خرچ کرنا پسند نہیں کرتے، کیوں؟ لوگ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں کہ شاید اگر ہم اسے خرچ کریں گے تو اس میں کمی آ جائے گی، حالانکہ جو لوگ صدقہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس مال کو ایک گناہ سے 70 گنا، ایک گناہ سے 7 گنا، اور پھر اس کو 700 گنا تک بڑھا کر واپس لوٹاتا ہے۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی صدقہ کیا ہو اور پھر اس کے بعد آپ کو اس سے ڈبل پیسے ملے ہوں؟ یہ تو بہت دفعہ ہوا ہے، جتنا جب بھی خرچ کیا ہمیشہ اس سے بہترین چیز ہی ملی ہے، کبھی بھی افسوس نہیں ہوا خرچ کرنے کے بعد کہ صدقہ کیا تو اس کا ہمیں دکھ ہوا کہ ہمارے پیسوں میں کمی آ گئی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بہت سے کاموں میں آسانیاں پیدا کی ہیں۔ تو مطلب ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے جو اس کی راہ میں صدقہ کیا ہے اس کو مال کی صورت میں ہی وہ واپس لوٹائے گا؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، وہ آپ کو اچھی صحت دے سکتا ہے، آپ کے بچوں کے کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے، مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ مطلب اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ صحت دے دیتا ہے، شفا دے دیتا ہے۔ دیتا ہے۔ کسی کے پاس اگر پیسے نہیں تو اس کی پیسے سے بھی مدد ہو جاتی ہے۔ بہت سارے اللہ تعالیٰ نے طریقے رکھے ہیں لوٹانے کے۔ آج ہم 2 حدیثیں شیئر کریں گے۔ اس حدیث کا ٹاپک کیا ہے؟ چھپ کر خیرات کرنا افضل ہے۔ اور کہ نمبر؟ حدیث کا نمبر ہے 1421۔ یہ حدیث بھی پچھلے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے؟ اسی ٹاپک سے آگے چل رہی ہے یہ حدیث بھی۔ سب کے سامنے صدقہ کرنا جائز ہے۔ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں، پوشیدہ طور پر اور ظاہر، ان سب کا ان کے رب کے پاس ثواب ملے گا، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ ہی انہیں کسی قسم کا کوئی غم ہوگا۔ اور چھپ کر خیرات کرنے کا یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم نے روایت کیا کہ ایک شخص صدقہ کیا اور اسے چھپایا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم صدقے کو ظاہر کر دو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر پوشیدہ طور پر دو اور فقراء کو دو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سامنے دینے سے بعض لوگ اس لیے گھبراتے ہیں کہ کہیں ریاکاری نہ ہو، لیکن دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ آپ کو دیکھ کے شاید دوسرے لوگ بھی اپنا مال زکوٰۃ صدقہ کریں، تو اس کے لیے آپ مطلب دکھا کے بھی صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن چھپا کے دینا زیادہ افضل ہے۔ اگر کوئی بندہ چھپا کے صدقہ دیتا ہے تو اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے؟ ہاں، اس کو زیادہ اجر ملتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کو دیا جاتا ہے اس کی عزت نفس نہیں مجروح ہوتی، وہ انسان اپنے مطلب آرام سے خرچ کرتا ہے، اس کو وہ کسی سے ڈرتا نہیں۔ آج کیونکہ جمعہ ہے تو پھر ہم ایک جمعے کے بارے میں بھی حدیث شیئر کر لیتے ہیں۔ آج ہم جمعے کے دن وہ گھڑی جس میں دعا قبول ہوتی ہے اس کے بارے میں ایک حدیث شیئر کرتے ہیں۔ یہ حدیث کا نمبر ہے 935، اور یہ صحیح بخاری میں سے کتاب الجمعہ میں سے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن ابی زناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جمعے کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا، اس دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتلایا کہ وہ ساتھ بہت تھوڑی سی ہوتی ہے۔ اس گھڑی کے تعین میں اختلاف ہے، یہ گھڑی کسی وقت بھی آتی ہے۔ بعض روایت میں ہے اس کے لیے وہ وقت بتایا گیا جب امام نماز جمعہ شروع کرتے ہیں، گویا نماز ختم ہونے تک درمیان میں یہ گھڑی آتی ہے۔ بعض روایت میں طلوع فجر سے لے کے اس وقت تک بتلایا گیا، بعض روایت میں عصر سے مغرب تک کا وقت بتایا گیا۔ اس گھڑی میں یعنی اس گھڑی کے پوشیدہ ہونے میں فائدہ یہ ہے کہ ان کی تلاش کے لیے بکثرت نماز نفل ادا کی جائے اور دعائیں کی جائیں۔ اس صورت میں ضرور اس گھڑی کو تلاش کرنا چاہیے۔ اگر ان کو ظاہر کر دیا جاتا تو لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے اور صرف اسی گھڑی عبادت کرتے جس وقت انہیں بتایا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹائم نہیں بتایا، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں وہ کون سی گھڑی ہوتی ہے جب یہ دعائیں آپ کی کوئی نہ کوئی ایک دعا قبول ہو جائے۔ اچھا، اور جمعے کے دن جو ہے وہ عصر اور مغرب کے ٹائم کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی بہت قبول ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔